بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا سوال، سب سے بڑا معمہ، سب سے بڑی پہیلی یہ بن چکی ہے کہ دونوں بھائی سعد اور انس کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ لگ بھگ 24 گھنٹے ہو چکے ہیں جب تمام ٹی وی چینلز پر خبریں چلائی گئیں یا چلوائی گئیں، سرکاری ذرائع سے بتایا گیا کہ بس ٹریس ہو گئے ہیں، ان کو گھیر لیا گیا ہے، پتہ چل گیا ہے کہ کہاں ہے، خود گرفتاری دے دیں، سرنڈر کر دیں، نہیں تو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یعنی اگر 24 گھنٹے میں بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ ہی نہیں چل رہا، تو یہ کیا ہے پھر؟ جب آپ کہہ رہے تھے ٹریس بھی ہو گئے ہیں، پتہ بھی لگ گیا ہے، سرنڈر کر دیں نہیں تو گرفتار کر لیا جائے گا، تو کیا ایسا ہو گیا ہے؟ اب ان سوالوں کے جواب کی بات کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ وہ کشمیر میں ہیں، پتہ لگ گیا ان کی لوکیشن کا؟ کون کہہ رہا ہے کہ جمعے کو یا جمعے کے دن سے پہلے ان کو سامنے لایا جائے گا، یا ان کی گرفتاری ڈال دی جائے گی، یا گرفتار کر کے یا گرفتار ہو چکے ہیں تو اس صورت میں عدالت میں پیش کیا جائے گا؟ کیونکہ قانون کے مطابق آپ کو جو بھی ملزم ہو، جتنا بڑا مرضی اس پر الزام ہو، 24 گھنٹے کے اندر آپ کو اس کو عدالت میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کا آپ ریمانڈ لیتے ہیں کہ جی ہمیں سے تفتیش کرنی ہے اور ہمارے پاس اس کو رہنے دیا جائے، ہمارے پاس رکھا جائے۔ تو ابھی تک تو کچھ بھی نہیں کہا جا رہا۔ اچھا، پھر ایسی صورت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جب یہ کہا جائے کہ بس قریب ہیں ان کو ٹریس کر لیا گیا ہے، تو پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جی وہ کسی کی تحویل میں ہی ہوتے ہیں، پولیس نہ صحیح۔ یہ اصل بات ہے، پولیس نہیں لیکن کسی نہ کسی کی وہ تحویل میں ہوتے ہیں، پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے، اور اسی پر سب لوگ بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کا دن ایسے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے ایک کامیابی کا دن ہے۔ کامیابی کا اس لیے کہ کئی طرح کی درخواستیں آئیں تحریک انصاف کے خلاف کہ جی وزیر اعلیٰ نہیں بنانا ان کا، سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے، مختلف طرح سے حربے آزمائے گئے، گورنر شرمندہ پھرتے ہیں، بلاول کو بھی کہنا پڑ گیا کہ جائیں اور حلف لیں چونکہ کوئی راستہ نہیں بن رہا تھا۔ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی درخواست وہ بھی اڑ گئی کہ جی ان کو انتخاب سے روکا جائے، ان کا انتخاب ہی غلط ہوا ہے، وہ بھی فارغ ہو گئے۔ آج 4 بجے حلف لینے کا پشاور ہائی کورٹ نے کہہ دیا۔ اب حکومت کے لیے کہیں اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے عدالتوں میں، کہیں تھوڑا بہت مسئلہ یا تحریک انصاف کے لیے کوئی ٹھیک خبر، تو وہ آ رہی ہے پشاور ہائی کورٹ سے۔ اب پتہ نہیں یہاں بھی کوئی حکومت مینج کرنے کی کوشش کرے گی۔ پہلی بڑا کیوس ہو گیا ہوا ہے، عدالت میں کیس چل رہا ہے، وہاں ججز میں نوک جھوک چل رہی ہے، اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم فل کورٹ بننی چاہیے پہلے والے ججز کی۔ جو ججز بینیفیشری ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے، وہ کیسے سن سکتے ہیں؟ اس نقطے پر ججز ادھر ادھر ہو رہے ہیں، اور امین الدین صاحب جو سربراہ آئینی بینچ تو ظاہر ہے جوڈیشل کمیشن کی ماں پر ہر طرح سے وہاں سے بن رہا ہے، تو وہ سربراہ ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو ووٹ دیا کہ میں ہی آئینی بینچ کا سربراہ ہوں گا، اور اس کے پاس چیف جسٹس سے زیادہ اختیارات ہیں۔ تو وہ جوڈیشل کمیشن جس کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی اس کے اپنے اختیارات ہیں، یعنی سپریم کورٹ سے بھی کوئی اوپر ہے کیا؟ جوڈیشل کمیشن کیا سپریم کورٹ سے اوپر ہے؟ یہ سوالات اٹھے ہیں۔ خیر یہ الگ ایک لمبی ویڈیو ہو جائے گی پھر۔ تو جناب ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں۔ واحد جماعت یا رہنما تحریک انصاف کے ہیں عمران خان، جو کہہ رہے ہیں جی یہ لبیک والوں کے ساتھ کھڑے، ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے۔ اب ایک تو پروگرام کھوجی ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، سما نیوز کا وہ پروگرام ہے، لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جی یہ آن ایئر ہوا ہے نہیں ہوا، اس میں جو تعداد بتائی جا رہی ہے وہ تو کیا انسان کہے، خون کے آنسو روئے گا بندہ جب یہ چیزیں ڈگ آؤٹ ہو گئیں اور سب سامنے آ گیا۔ تو اس میں تو کچھ دعوے لوگوں کی طرف سے جو عینی شاہدین ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ایدھی ایمبولنس کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی لاشیں تو پولیس لے گئی ہے، لاشوں کا بھی نہیں پتہ، لیکن زخمی انہوں نے بتایا کہ جی 150 کے قریب زخمی تو صرف ہم ایدھی والے لے کر گئے ہیں، 100 سے زیادہ زخمی صرف ایدھی ایمبولنسز کے ذریعے گئے ہیں، باقی لوگ خود کتنے لے کر گئے ہیں، کہاں لے کر گئے ہیں، اس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، کیا کچھ ہو گیا ہے۔ خیر اس پر ہم کوشش کریں گے اگلی ویڈیو میں بات کر سکیں۔ اب بھارت نے بھی شرارت کرنے کی کوشش کی ہے اور افغانستان سے پاکستان پر پھر حملے شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کئی دہشت گرد، فتنہ الخارج کے دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، کئی افغان سیکورٹی فورسز کے لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں، اور اس میں باب دوستی جو بلوچستان میں تھا افغانستان کی سائڈ پہ، وہ انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ 6 FCC کے اہلکاروں کی شہادت کی بھی خبر ہے۔ باقی ویڈیوز آ رہی ہیں کس طرح پاکستان نے مختلف جگہوں پر ان کی چوکیوں نشانہ بنایا ہے، پھر طالبان کی طرف سے سفید جھنڈا لہرا دیا گیا، ان کو اتنا نشانہ بنایا گیا۔
تو یہ افغانستان کا بارڈر اب لگتا ہے کہ یہ مسائل وہاں پر اب زیادہ ہو جائیں گے جب سے یہ افغانستان کے وزیر خارجہ بھارت سے ہو کر آئے ہیں۔ بھارت کی سٹیٹمنٹ جس طرح کی آ رہی ہیں اس کا بھی ISPR کی طرف سے منہ توڑ جواب دیا گیا ہے کہ اس طرح سے خطے میں ابد امنی پھیلے گی۔ بھارتی فوج اور اس کے سیاسی آقا کو پاکستانی قوم اور افواج کے عزم کا احساس ہونا چاہیے۔ ہر جارحانہ عمل کا جواب تیز، پختہ اور زوردار انداز میں دیا جائے گا، ایسا جواب جو آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ ISPR نے بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی ہے۔ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں نا جی یہ بھارت کی طرف سے کہ اچھا افغانستان کو ہم نے لگا دیا اس کام پر، افغان فورسز کو ذرا ہم بھی اپنا زور لگا دیں، تو یہ الٹی پڑنی ہے۔ پہلے بھی ان کو بڑی مار پڑی تھی، افغانستان کی فورسز کو بھی مار پڑ رہی ہے، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اچھا، اجمل جامی یہ کہہ رہے ہیں، صحافی ہیں، اپنے ولاگ میں ذکر کیا ہے، میری اطلاع یہ ہے کہ پنجاب پولیس کا یہ دعویٰ کہ ہمیں بھائیوں کا یعنی سعد اور انس کے ٹھکانے کا علم نہیں، ٹھیک ہے، یعنی پولیس کو نہیں پتہ، یہ بات صحیح ہے۔ کسی اور کو علم نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات کہنا جی کسی اور کو بھی علم نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے، کسی کو تو علم ہے۔ چونکہ انہیں 4 مقدمات میں براہ راست نامزد کر دیا گیا جن میں بڑی خطرناک شکیں لگائی گئی ہیں، شاید آنے والے جمعے سے پہلے ان کی گرفتاری ڈال دی جائے اور پھر انہیں عدالت میں پیش کیا جائے۔ دونوں بھائی بالکل زخمی نہیں ہیں، معمولی زخم، رگڑ خراش آئی ہو تو آئی ہو، ان کی شہادت کی خبر درست نہیں، یہ اجمل جامی کہہ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کسی نہ کسی کی تحویل میں تو وہ ہیں، پولیس نہیں، نہ ہی پولیس کو پتہ ہے، مگر کچھ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات منیب فاروق صاحب کہہ رہے ہیں، وہ آپ خود سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ایسا کہا جائے کہ جی بندہ نہیں ہے تو کہاں ہوتا ہے۔ جس طرح سے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ کرتی ہیں، ان کوارڈینیشن آپریٹ کرتی ہیں، تو جب یہ خبر آ جاتی ہے نا صحافیوں کے پاس یا میڈیا میں کہ جی ہم نے ان کو ٹریس کر لیا اور بہت جلد وہ گرفتار ہوں گے، تو اصل میں وہ لوگ تحویل میں ہوتے ہیں، آلریڈی وہ گرفتار ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ پھر کسی خاص مقام پر ہوتے ہیں، پھر ود دا پیسج آف ٹائم ان کے حوالے سے خبریں آ جاتی ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لوگ کہاں تھے، کیا ہے۔ یہ جی اب دیکھیں تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی جب اس طرح کی خبریں آنے لگ جائے تو ایجنسی کی تحویل میں ہوتا ہے بندہ، جب کہا جائے بس اس طرح کہ جی پتہ لگ گیا ہے، ٹریس کر لیا ہے اور یہ سب کچھ۔ اچھا، ایک بہت ہی ہولناک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی یہ دہشت گرد ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ جماعت اس طرح انتہا پسند ہے، فلاں ہے، جبکہ وہ چاہے رجسٹرڈ بھی ہو، الیکشن میں حصہ بھی لیتی ہو، اس طرح کی باتیں۔ یہ خونی لبرل جو خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا بڑی لاشیں گری ہیں، بڑے لوگ مارے گئے ہیں، فائرنگ ہوئی ہے، واہ واہ واہ، ساروں کو ملیا میٹ کر دو۔ کوئی بھی سڑک پر آئے بس اگر وہ اسلام یا کا نام لیتا ہے یا مذہبی ہے تو بس مذہبی لوگوں سے خاص نفرت ہے جی یہ خونی لبرلز کو، اور ان کے خلاف ایسے بولیں گے کوئی انسانی حقوق ان کے نہیں ہیں، بس ان کو مار دو، وہ پتہ نہیں کیا ہیں، وہ انسان ہی نہیں ہیں، وہ جانور بھی جتنے بھی حق نہیں رکھتے، ان کو ملیا میٹ کر دو، ان پر گاڑیاں چڑھا دو، ان کو اڑا دو، مار دو، اور خوشیاں منا رہے ہیں کہ جی اچھا چلو جتنے زیادہ مرے ہیں اتنا اچھا ہے۔ یہ ہے خونی لبرلز، اور یہ ہے انتہا پسند۔ مذہبی لوگوں پر تو یہ الزام لگاتے ہیں، دہشت گردوں کی بات اور ہے، وہ فتنہ خارج کی تو بات اور ہے، لیکن جو بھی مذہب کا نام لے لے گا اگر وہ کچھ غلط بھی کر رہا ہے، یہ میں فتنہ خارج کی بات نہیں کر رہا، تو دہشت گرد ہیں وہ تو بات ہی الگ ہے، اگر وہ قانون ہاتھ میں بھی لے رہا ہے مذہبی آدمی تو اس کو اس کی سزا دینی چاہیے۔ لیکن یہ بات کہ جی جو مذہبی ہے اگر وہ کوئی بھی جرم کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے تو بس اس کو جلا دو، مار دو، بہت اچھا کیا ہے، یہ خونی لبرلز ہیں۔ ویڈیوز آ رہی ہیں جی کہ کس طرح سے نشانہ بنایا گیا ہے ٹھکانوں کو، پاکستان ایویڈنس دکھا رہا ہے، پاکستانی فوج ایویڈنس دکھا رہی ہے چوکیاں تباہ کرنے کی، ان کے ٹینک تباہ کیے گئے ہیں، یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس طرف سے بھی افغانستان نے بھی فائرنگ کی ہے اور ٹینکس کا بھی استعمال کیا ہے، اس لیے ٹینکس کو بھی تباہ کیا گیا ہے، تو یہ بارڈر پہ بھی حالات اچھے نہیں نظر آ رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت ہی افسوسناک خبر ہے، سندھ اسمبلی کے سابق اسپیکر آغا سراج درانی انتقال کر گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ خبر بھی آئی ہے۔ اچھا، اب تحریک انصاف کی طرف سے جب سے عمران خان کا بیان آیا ہے نا کہ فوج بھی میری ہے، میں فوج کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، مجھے فوج سے محبت ہے اور میں فوج کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ بیان آنے کے بعد اب تحریک انصاف کی طرف سے بھی کچھ اور بیان آ رہے ہیں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ یعنی جس وقت عمران خان نے بیان دیا کہ جی یہ لبیک والوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، غلط ہوا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے حق میں آواز اٹھائیں، ساتھ انہوں نے کہا جی فوج میری ہے، میں فوج کے خلاف جا ہی نہیں سکتا، مجھے فوج سے محبت ہے، یہ باتیں انہوں نے کی۔ اور بیرسٹر سیف نے آ کر بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے میں پاکستانی فوج کے ساتھ وفادار ہوں، پاکستان کی فوج کو پسند کرتا ہوں، میری فوج کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، اور عمران خان نے مرید کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ یہ سب خبریں آئیں، بیرسٹر گوہر نے آ کر، بیرسٹر سیف نے آ کر یہ باتیں بتائی ہیں۔ تمام لوگ تحریک لبیک کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور پھر ان پر کیے گئے ظلم کے خلاف بولیں، یہ باتیں ساری کوٹ ہوئیں۔ تو
یہ جب باتیں ہوئی ہیں تو اب آج یہ بیانات آئے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے. جنید اکبر بولے ہیں جب یہ ان کو ایک فتح ملی ہے کہ جی پشاور ہائی کورٹ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پٹیشن ہی فارغ کر دی ہے کہ جی اس کا وزیر اعلیٰ کا انتخاب درست نہیں ہوا, تو ایک تو جیت ان کو یہ ملی ہے. تو اس پر انہوں نے کہا میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں. جنید اکبر کے الفاظ ہیں, میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں, کوئی الزام نہ لگائے کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, لیکن ہم ڈنڈے کے زور پر فیصلے مسلط نہیں کریں گے, ہم چاہتے ہیں فاصلے کم ہوں. یہ ان کے الفاظ ہیں, میں آپ کو سنواتا ہوں. یہ دیکھیے وہ کہتے ہیں ہم سے زیادہ جن کی اعمال کی وجہ سے جو ہے عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھے. ہم چاہتے ہیں کہ عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے کم سے کم ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اداروں کے پیچھے ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ادارے ہمارے پیچھے ہو. تو اس کا حل جو ہے ہم آپ جس طرح آپ نکالے, یا ہمیں مطمئن کرے یا ہماری بات سنے, لیکن تو اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. اس سے جو ہے دہشت گردی بڑھ گئی ہے, اس سے نفرتیں بڑھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے کم سے کم ہو. میں کہتا ہوں کہ میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں, ہم پہ یہ الزام کوئی نہیں لگائے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کی اعمال کی وجہ سے جو ہے عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھے. ہم چاہتے ہیں کہ عوام اور اداروں کے جی کہہ رہے ہیں ہم تو پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے جی اب تحریک انصاف کی طرف سے. یہ بڑی بات ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ صرف یہی نہیں ہے, اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی خبر جو بن رہی ہے وہ ہے کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں بیان حلفی آ گئے ہیں, جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ کس طرح الیکشن میں جھلو پھیرا گیا. پشاور سے صوبائی اسمبلی کے حلقے PK79 کی 2 پریزائڈنگ آفیسرز کا بیان حلفی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے پشاور ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا. دونوں خواتین پریزائڈنگ آفیسرز نے تصدیق کی ہے کہ ان کے فارم 45 اور الیکشن کمیشن کے فارم 45 میں فرق ہے. تیمور جھگڑا کی جیت کو ہار میں بدلا گیا ہے. یہ اب آپ دیکھیے کتنی بڑی خبر ہے, اور یہ بیان حلفی ہیں, اونوت ہیں, جھوٹ بول رہے ہو تو سزا ہوگی. یہ خواتین بتا رہی ہیں کہ جی بالکل الیکشن کمیشن نے دھاندلی کی ہے, 2 نمبری کی ہے. 1.5 سال سے زائد عرصے سے مینڈیٹ کی جنگ لڑنے والے تیمور جھگڑا کے موقف کی سرکاری سطح پر توثیق ہو گئی. الیکشن کمیشن جس طرح دھاندلی پر ریت میں دھنسایا ہوا, اس نے سر کو ہے, سارا بھانڈا پھوٹ گیا ہے. اور اب یہ سب چیزیں اب ہائی کورٹ میں ثبوت کے طور پر پیش کی جا رہی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جی یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں جس طرح یہ JUI کی درخواست مسترد ہوئی ہے, وہیں سے خبر یہ آئی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں رکن قومی اسمبلی عبداللطیف چترالی کی نااہلی کے خلاف درخواست پر سماعت. عدالت نے NA1 چترال کے ضمنی انتخابی عمل کو روک دیا. ان کو نااہل کیا گیا تھا, انہوں نے گرفتاری بھی دے دی ہے. یہاں پر الیکشن کمیشن نے کہا, جبکہ ہائی کورٹ نے یہاں پر الیکشن روک دیے ہیں. تو تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں, اور ایک کے بعد ایک بڑی خبر آ رہی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کا بڑا فیصلہ, ریما خان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے گئے ہیں. یہ پہلے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے, ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. اور اس کے علاوہ جی عدالت کے اندر بھی ہزیمت کا سامنا ہوا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو, چونکہ یہ بات جب عدالت میں پوچھی گئی کہ جی انہوں نے یا تو آپ درخواست واپس لیں یا پھر ہم میرٹ پر فیصلہ کرتے ہیں, تو کہا جی آپ میرٹ پر فیصلہ کرتے ہیں. تو پھر فیصلہ آ گیا. تو اب سہیل افریدی ہی وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا کے, اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی ہم اداروں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے کو تیار ہیں, معاملے کا حل نکالنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں اتنے آپریشنز ہوئے پھر حل کیوں نہیں نکلا, تو بات چیت کریں, تو ہم اس کے لیے اوپن ہیں. تو اب دیکھتے ہیں چیزیں آگے کس طرح سے بڑھتی ہیں. جو بھی اپڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. اللہ حافظ.